الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اور وہ لوگ جب کر بیٹھے کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ بخشنے والا اللہ کے سوا، اور وہ اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں۔ انہی کی جزا ہے، بدلہ ہے، بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے ان لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کی خاص صفات علامات بیان کی ہیں، جیسے قرآن میں اور بھی جگہ ہے نیک بندوں کی صحبت میں اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے، صحبت میں رہنے ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید ہے۔ کہیں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر سیدھی راہ اور صحیح راہ انہی مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ ہے، کہیں کونوا مع الصادقین فرما کر ان کی صحبت اور معیت کی خاص افادیت کی تلقین فرمائی۔ اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات صفات بتا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ لوگ غلط رہنما اور مقتداؤں سے پرہیز کریں، صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کرے۔ اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حقوق العباد کو یعنی اس صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلق صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق ہے کہ اللہ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے۔ اور جو حقوق العباد ہیں تو وہ حقوق العباد بندوں سے متعلق ہے، جس کے حقوق کسی کے ذمے لازم ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں، اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اس لیے پہلے ان کو اہمیت کے ساتھ بتلایا گیا۔ پھر یہ بتلایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشی کا حال ہو یا
تنگی کا حال ہو، ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کم ہو زیادہ ہو، خرچ کرنا ان کا مزاج ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہدایت دی کہ غریب فقیر آدمی بھی تھوڑا کیوں نہ ہو خرچ کر سکتا ہے، اس میں تعریف ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہدایت ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ خرچ کی عادت اچھی عادت ہے۔ تیسری اہم چیز، جو شخص اس کا خوگر ہے وہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب نہیں کرے گا، جو اپنا لگاتا ہو خرچ کرتا ہو دوسروں کے حقوق کیا مارے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ تعریف کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور کا دانہ خرچ کر دیا، بعض روایتوں میں ایک پیاز کا صدقہ کر دیا، صرف ایک پیاز صدقہ کر دیا، تو معلوم ہوا تھوڑا بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقے میں دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا اور کہا میرے پاس اور کچھ نہیں، وہی صدقہ کر دیا۔ اور ایک شخص آیا، عرض کیا میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں، البتہ میں اپنے قبیلے میں سب سے عزت دار آدمی ہوں، میں آج اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں، کل مجھے کوئی بھی اگر برا بھلا کہے گا تو میں برا نہیں مناؤں گا۔ معلوم ہوا صدقہ خیرات اغنیاء ہی کا حصہ نہیں، غریب فقیر بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے، بلکہ اللہ کے راستے میں بہت سی چیزیں خرچ کر سکتے ہیں۔ مثلا جو شخص اپنا وقت اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس انفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا۔ تو جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے آدمی، اور جب تنگی مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے، نہ مصیبت و تکلیف میں خدا کو بھولتے ہیں۔ ایک اور خاص صفت بتائی کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ غصے میں مشتعل مغلوب نہیں ہو جاتے، غصے کے مقتضا پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہی نہیں انتقام نہ لیں بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے، اور یہی نہیں بلکہ پھر وہ ان پر احسان بھی کرتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کرنا، ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ امام بیہقی نے اس کی تفسیر میں سیدنا علی ابن حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی تھے، ان کا قصہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی، باندھی، لوٹا گر گیا، کپڑے بھیگ گئے، تو غصے سے دیکھا انہوں نے، فوراً اس باندھی نے یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے دوسرا جملہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ پڑھا تھا، اس کے بعد وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یہ پڑھا، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے دل سے معاف کر دیا۔ کنیز نے موقع دیکھ کر فوراً آگے کا جملہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی ابن حسین نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دیکھو علم کیسے کام آیا بر وقت جب اس نے سنایا۔ لوگوں کی خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کا ثواب آخرت میں نہایت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں ہے اعلان ہوگا قیامت کے روز کہ جس شخص کا اللہ پر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، چنانچہ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کر دیا تھا۔
ایک حدیث میں جو شخص یہ چاہے کہ محلات جنت میں اونچے ہو، اس کے درجات بلند ہو، اس کو چاہیے کہ اس نے اس پر جو ظلم کیا ہو اس کو معاف کرے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش کرے، اور جس نے اسے ترک تعلقات کیا ہو اسے ناتا جوڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، ایک شخص نے بھرے بازار میں امام صاحب کی شان میں گستاخی کر دی۔ امام صاحب نے غصے کو ضبط کیا، گھر میں آئے، ایک تھال منگایا، اس میں اشرفیہ رکھی اور بھیج دی۔ اس کے لے جا کر اس کو پیش فرمایا اور یوں کہا، آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام صاحب کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اتنا اثر ہوا کہ نادم ہوا، توبہ کی، بری خصلت چھوڑ دی، ان کا شاگرد بنا اور بڑے اماموں میں اس کا شمار ہوا، عالموں میں شمار ہوا۔ تو حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی بشریت کے تقاضے سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً ذکر کی طرف متوجہ، استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بتلایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کی ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔